کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مومن اور مسلمان پر 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں۔ جو شخص نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے، باجماعت نمازوں کو ادا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس بندے کے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں لکھ دیتا ہے۔ جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس بندے کو کاروباری معاملات میں، گھریلو معاملات میں، اولاد کے معاملات میں اس بندے کو بے چینی اور بے سکونی اس کے مسلط کر دیتا ہے۔ لیکن ان نمازوں کے درمیان ایک نماز ایسی ہے کہ جس کی فضیلت، اہمیت، مرتبہ، رتبہ دوسری نمازوں سے زیادہ ہے، جو کہ نماز عصر ہے۔ اور عصر کی نماز کا انسان کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں، اس نماز کو جو شخص عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہتا ہے، اس شخص کے متعلق دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، جتنے بھی دکھ، جتنے بھی غم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان سارے معاملات سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے 30ویں پارے میں ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورۃ العصر۔ آپ پڑھتے ہیں والعصر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی اور نماز عصر کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے نماز عصر کی، اور قسم ہے عصر کے وقت کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کے متعلق قسم اٹھانا گویا کہ وہ چیز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ انسان جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو انسان اپنے اسٹیٹس یا اپنے آپ کو دیکھ کر جو ہے کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، قرآن مجید میں کئیوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، تو اللہ رب العالمین پھر اپنی شایان شان قسم اٹھاتے ہیں اور اس چیز کو مینشن کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ یہ چیز کوئی عام نہیں ہے۔ ایسا نہ سمجھنا کہ یہ بہت معمولی چیز ہے، بڑی عام چیز ہے، نہیں۔ فرمایا والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، نماز عصر کی۔ تو پتہ چلا کہ یہ وقت جو عصر کا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ قرآن مجید میں کئیوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ اے نبی، آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے میری حمد کے ساتھ، آپ نے میری حمد بیان کرنی ہے، میری تسبیح بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر کے بتایا، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ اب یہ 2 وقت ہیں، ایک فجر کا وقت، ایک عصر کا وقت۔ ان دونوں اوقات کا اللہ تعالیٰ نے بخوبی ایک الگ سے ایک آپشن رکھ کر آپ کو ایک الگ سے بتایا کہ اس کی عبادت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، او صحابہ سنو، میں اگر بنو اسماعیل سے 4 غلام لے کر عصر کی نماز سے لے کر غروب شمس تک، یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے 4 غلام لے کر آزاد کر دوں، اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔
یعنی بنو اسماعیل کہ جو غلام ہوا کرتے تھے وہ کوئی عام غلام نہیں تھے، بڑی قیمتی غلام ہوتے تھے اور بڑے مہنگے غلام تھے۔ اس وقت پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں ان غلاموں کی ایک قیمت ہوتی تھی، کوئی عام غلام نہیں تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 4 غلام اس وقت پر آزاد کروں، اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں عصر کے بعد اللہ کے ذکر میں لگا رہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا ذکر کرنا وہ 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، خاص طور پر صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کی۔ یہ ایک الگ سے حکم ہے۔ اس آیت کے پہلے جملے میں، یہ پہلے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا، یہ حکم سب کے لیے ہے، یہ ایک مطلق ہے ہر کسی کے لیے، اور یہ ایک ساری نمازوں کا حکم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ایک چیز واضح کر دی، صلاۃ الوسطی جو درمیانی نماز ہے نا، اس کی زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ اپنے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے، مطیع فرما بردار ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں نماز فجر، ظہر، پھر مغرب اور عشاء، ان 4 نمازوں کے درمیان کی جو نماز ہے اس کو کہا جاتا ہے صلاۃ الوسطی، نماز عصر ہے۔ اور یہ جو نماز عصر ہے یہ بڑی قیمتی نماز ہے، اور عموماً اگر دیکھا جائے تو جو چیز درمیانی ہوتی ہے نا، اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، درمیانی چیز کی بڑی قیمت ہوتی ہے، بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کے وجود کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے، نہ یہ سر میں ہے نہ یہ پاؤں میں ہے، یہ بیچ میں ہے، لیکن اس کی اتنی قیمت ہے کہ اگر ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آ جائے تو پورا جسم جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی حفاظت کا الگ سے حکم دیا ہے، لوگوں نمازوں کی حفاظت تم نے کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ صلاۃ الوسطی، یہ جو درمیانی نماز ہے نا، اس کی زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ دیکھیں جو شخص نماز عصر کی حفاظت کرتا رہتا ہے نا، اللہ کے ہاں کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی، ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جو اعمال کرتے ہیں، وہ فرشتے ان اعمال کو اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ یہ جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، نماز فجر کے وقت اور نماز عصر کے وقت ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ آج جس طرح ہمارے پولیس کے شعبہ جات میں یا کسی اور سرکاری دفاتر کے اندر ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں رکھی ہیں۔ نماز فجر میں ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہیں، نماز عصر میں ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے۔ فجر میں جو فرشتے آتے ہیں، عصر میں اللہ کے نیک بندوں کے اعمال لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ جو عصر کے ٹائم پر فرشتے آتے ہیں، پھر وہ صبح فجر میں اللہ کے بندوں کے اعمال لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص نماز عصر کی حفاظت کرتا ہے، پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو مامور ہیں ڈیوٹی پر، ذمہ داری پر، وہ عصر کے وقت اترتے ہیں، اور عصر کے وقت جب وہ اعمال لے کر چڑھنے لگتے ہیں، اللہ کی عدالت میں پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس انداز سے پوچھتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین پوچھتا ہے، فیما ترکتم عبادی، میرے فرشتوں یہ بتاؤ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا ہے، کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ یہاں رک کر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کے متعلق یہ فرما دینا، عبادی، میرا بندہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی
نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کسی کے لیے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ فرشتے حاضریاں لگواتے ہیں، اللہ تیرا فلاں بندہ، وہ فلاں بندہ، وہ فلاں بندہ، وہ فلاں بندہ، ہم ابھی آپ کے پاس آئے، ہم کس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں؟ ترکنا وہم یصلون، اللہ ہم اس حال میں چھوڑ کر آئے، وہ نماز کی حالت میں تھے، نماز عصر ادا کر رہے تھے۔ یہ نماز عصر کوئی عام نماز نہیں، آپ کی حاضری اس وقت اللہ کی عدالت میں، اللہ کی حضور لگتی ہے کہ انسان اس وقت نماز میں ہے، اللہ کے آگے پیش ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، جس بندے کی روزانہ کی حاضری لگتی ہو، روزانہ کی حاضری لگتی ہو، مجھے بتائیں کیا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی۔ روزانہ کی اللہ کے ہاں اس کی حاضری لگ رہی ہے۔ اسی طرح آج ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ مجھے اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کی رحمت کا میں مستحق بن جاؤں، خود بھی دعائیں کرتا ہے اللہ کی رحمت کا، اللہ سے سوال کرتا ہے، پھر نیک لوگوں کو بھی پکڑتا ہے، ان سے بھی گزارش کرتا ہے، ان سے بھی سوال کرتا ہے کہ بھائی اللہ سے میرے حق میں دعا کرنا، اللہ سے جب بھی دعا کرنا تو میرے حق میں لازمی دعا کرنا کہ اللہ میرے اوپر خاص اپنا رحم نازل فرمائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب رحم مل جائے، اللہ کی رحمت کسی پر نازل ہو جائے، اس کے بیڑے پار ہیں، اس کی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ ایک نسخہ بتاتا ہوں، امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، سرتاج الصلحاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ بتایا ہے۔ نسخہ ایسا ہے کہ جو بندہ اس کو کر لیتا ہے، اس عمل کو کر لیتا ہے، وہ میری یا آپ کی یا کسی ولی یا کسی بزرگ کی دعائے رحمت کا مستحق نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا عظیم عمل ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے نبی آپ لوگوں کے لیے دعائے رحمت کیا کریں، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اس لیے کہ آپ کی جو دعائے رحمت ہے نا لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اگر آپ وہ عمل کرتے ہیں تو گویا دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون دے دینا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہہ دیا ہے، اے نبی آپ کی دعائے رحمت لوگوں کے لیے سکون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن اصلی قبل العصر اربعا، اللہ رب العالمین اس بندے پر اپنا خاص رحم نازل فرمائے جو عصر کی اذان سن کر مسجد میں آتا ہے اور نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کر لیتا ہے، 4 سنتیں پڑھ لیتا ہے، 2 کر کے پڑھے یا 4 ایک ساتھ پڑھے۔ یہ پوائنٹ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کی دعائے سکونیت کا آپ مستحق بن جائیں تو یہ آپشن ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج ہم کاروبار میں مگن، آج کارخانوں کے اندر مصروف، دکانداری چل رہی ہے، گاہک کا انتظار ہو رہا ہے، ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، نماز عصر ضائع ہو رہی ہے، نماز عصر جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ نماز عصر تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی، صرف تم پر اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی، تم سے پہلے جو لوگ دنیا میں آئے ہیں ان پر بھی فرض تھی، انہوں نے اس نماز عصر کو ضائع کر دیا، لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص نماز عصر کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا، دگنا اجر۔ اور دگنا اجر کیوں؟ کس لیے؟ نماز فجر بھی تو ہے، نماز ظہر بھی تو ہے، مغرب عشاء بھی تو ہے، ہم ان نمازوں کے اندر اگر پابندی کرتے ہیں اس میں دگنا اجر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس چیز کا مقام بڑھانا چاہے اللہ بڑھا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، 4 کتابیں، قرآن کو اللہ نے پہلا مقام دے دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بڑے مشروبات پیدا کیے، بڑے مشروبات، لیکن آب زمزم سب سے ٹاپ پر ہے۔ راتیں بڑی دیکھی ہوں گی، لیلۃ القدر والی رات نہیں دیکھی ہوگی آپ نے۔ دنیا میں انسان بڑے آئے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ یہ اللہ کی
شان ہے، جسے چاہتا ہے مقام دے دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دیتا ہے جو نماز عصر کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی دکان کو بند کر، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ عصر کا وقت ایسا ہے کہ گاہک کے آنے کا انتظار ہے، یہ گاہک کا انتظار نہیں کرتا، یہ اپنی دکان کو بند کرتا ہے، کاروبار کو بند کرتا ہے، کارخانے کو بند کرتا ہے، نماز کے لیے پہنچ جاتا ہے، میرے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نماز عصر کی حفاظت کر لیتا ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی قدر کرتا ہے، اور جب اللہ کس کی قدر، جس شخص کی اللہ قدر کر لے، دنیا میں کوئی طاقت اس کو ضائع نہیں کر سکتی، کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سامعین کرام، بزرگان دین، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر عمومی طور پر ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ ہمارے اعمال صرف اس لیے ہوتے ہیں، جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، جتنی کوششیں کرتے ہیں، جتنی باتیں، صرف جنت میں چلا جاؤں۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو ایک ایسا گفٹ عطا کرے گا، تحفہ عطا کرے گا جو جنت سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ آپ سوچیں گے جنت سے بھی زیادہ خوبصورت تو بھلا کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ عمل بتایا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں موجود ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں موجود ہیں، رات کا وقت ہے، 14ویں چاند نکلا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس 14ویں چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا او میرے صحابہ، جس طرح تم یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو نا، یا دیکھ سکتے ہو، اس میں کوئی آڑ نہیں ہے، اس میں کوئی پردہ نہیں ہے، دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اپنی مرضی سے جتنا چاہو دیکھ لو 14ویں کے چاند کو۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اپنے کچھ بندوں کو اپنا دیدار اس طرح کروائے گا، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ آگے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، وہ لوگ ہوں گے جو نماز فجر کی اور نماز عصر کی پابندی کرتے ہوں گے، پابندی کے ساتھ فجر ادا کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ عصر ادا کرتے ہیں۔ جو بندہ نماز فجر، نماز عصر، ان دو نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے لگ جائے، دوسری نمازیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن جو فجر میں سستی کر جائے، ظہر اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، عصر مشکل، مغرب مشکل۔ یہ دو ٹائم ایسے ہیں، ایک ٹائم انسان اپنے آپ کو بستر سے اٹھاتا ہے، نیند سے اٹھاتا ہے، دوسرا ٹائم انسان اپنے کاروبار کو بند کرتا ہے اللہ کے آگے پیش ہونے کے لیے۔ یہ دو ٹائم جو ان کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان کو اپنا دیدار ایسے کروائے گا جیسے آج ہم 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو بندہ نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اتنا بڑا ہمارا محلہ ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے۔ آپ دیکھیں نماز ظہر میں کچھ افراد، کچھ نمازی حضرات مسجد میں ملتے ہیں، مغرب میں تھوڑے سے زیادہ ملتے ہیں، عشاء میں اور کم ملتے ہیں، نماز فجر میں 2 یا 3۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، یہ جو نماز فجر ہے، یہ جو نماز عصر ہے، ہم اس میں کیوں کوتاہی کرتے ہیں؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان نمازوں کا حساب نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام کے آخری سانس ہے، آخری سانس، آپ اماں عائشہ صدیقہ کی گود میں ہیں، اور اس وقت آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام اپنی امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا وصیت کر رہے ہیں۔
الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ قبرستانوں کا کبھی چکر لگاؤ، موت یاد آتی ہے، ویسے یاد نہیں آتی۔ قبر میں ہر بندے نے جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مر جائے گا، قبر میں جائے گا، منکر نکیر آ جائیں گے، اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے، بیٹھے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جب وہ اٹھ کر بیٹھیں گے نا تو کیا کہیں گے؟ دعونی اصلی، اپنی آنکھوں کو ملیں گے، ملنے کے بعد منکر نکیر کو کہیں گے پیچھے ہٹو، اترکو، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھ سے سوال نہ کرو، مجھے چھوڑ دو، میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قبر کے اندر جب مردے کو لٹا دیا جاتا ہے، قبر بند، اوپر والے چلے گئے، اندر منکر نکیر آ گئے، سوالات کے لیے اس کو اٹھایا، بٹھا دیا گیا۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے تو جو ٹائم اس کو بتایا جاتا ہے، جو ٹائم اس کو دکھایا جاتا ہے، جو وقت دیکھتا ہے، وہ وقت ایسا ہوتا ہے جیسے سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، گویا کہ نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو نماز عصر کی حفاظت کرتے ہیں، نماز عصر کو پابندی سے پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب قبر میں جاتے ہیں تو منکر نکیر سے کہتے ہیں دعونی اصلی، بعد میں سوالوں کا جواب دوں گا، میری نماز عصر نکل رہی ہے، نماز عصر مجھے پڑھنے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نمازوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ نماز مومن کا معراج ہے۔ نماز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کی نماز بہتر ہو گئی، جس کی نماز اچھی ہو گئی، چاہے وہ گناہگار ہے، نافرمان ہے، دنیا میں بڑے گناہ کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کبیرہ گناہوں کے قریب نہ جانا۔ یہ کبیرہ گناہ یہ لے ڈوبیں گے، یہ انسان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ چھوٹے موٹے گناہ آپ کے وضو سے دھل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، وضو خانے میں بیٹھا، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، نیت کیا ہے؟ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اتنا غفور رحیم ہے، آپ کے ہاتھ دھل لیں، اللہ تعالیٰ اس ہاتھوں کے دھلنے پر آپ کے ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے اللہ نے اسی وقت دھو دیے، صاف کر دیے۔ آپ کلی کرتے ہیں زبان سے، جس کی گالی دے دی، جس کو برا بھلا کہہ دیا، کلی کے دوران اللہ نے آپ کے وہ گناہ دھو دیے۔ آپ چہرہ دھوتے ہیں، چہرے کے گناہ دھل گئے، ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا صغیرہ سارے گناہ اللہ دھو دیتا ہے۔ ہم نماز سے غافل کیوں ہیں؟ نماز عصر کی خاص طور پر حفاظت کرنی ہے۔ جس کی نماز عصر درست ہے، جس نے نماز عصر کی حفاظت کر لی، اس کا دنیا کا مال اور آخرت کا مال محفوظ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک حدیث اور سناتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علا بن عبد الرحمن یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن نماز ظہر پڑھنے کے بعد خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب پہنچے، حضرت انس ہم سے کہنے لگے علا، کیا تم نے نماز عصر ادا کی ہے؟ الصلاۃ العصر؟ علا کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تو ہم ظہر پڑھ کر اپنے قبیلے سے آپ کے پاس آئے ہیں، عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں، وضو کریں، صفے بنائیں، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہوتی ہے، اس طرح کی۔ کس طرح کی؟ یجلسو، بیٹھا رہتا ہے، نماز عصر کا وقت ہوا، یہ بیٹھا ہو رہا ہے، یجلسو، بیٹھا ہوا ہے، یرقب الشمس، سورج کا انتظار کر رہا ہے، حتی بین قرن الشیطان، جب وہ سورج دو سینگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے، اذا قامت، پھر اچانک یہ کھڑا ہوتا ہے، فنقرها اربعا، پھر 4 ٹھوکریں مارتا ہے، لا یرحم اللہ فیہا الا قلیلا، اللہ تعالیٰ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے جن پر اپنا رحم نازل کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت کم لوگوں کی اللہ نماز قبول کرتا ہے۔
بتانے کا مقصد ہے اگر منافق شخص کو تلاش کرنا ہے اللہ کے رسول نے نشانی بتائی ہے، اثر میں کوتاہی کرے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اب آپ اپنے آپ کا محاسبہ خود کریں، اپنے گریبانوں میں ہم نے جھانکنا ہے، ہم کیا ہیں، مومن ہیں کہ منافق ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ منافق کی علامت ہے، تلک المنافق الصلاۃ، نماز عصر میں اگر تاخیر سے آتا ہے، جماعت ہو گئی، کافی دیر کے بعد آ کر اپنی نماز پڑھتا ہے، 4 ٹھوکریں مارتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو جماعت کے ساتھ صف اول کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ